الحمد لله ولي الصالحين الحمد لله ولي الصالحين قاهر الجبابرة والطغاة والمجرمين المعتدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله إمام المجاهدين صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان ملك في من كان قبلكم وكان له ساحر فلما كبر قال للملك إني قد كبرت فبعث إلي غلاما أعلمه السحر فبعث الملك إليه غلاما إلى آخر الحديث رواه مسلم أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ بروج کی چند آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے چار قسمیں کھا کر ایک مضمون بیان کیا۔ چار قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ نے ایک مضمون بیان کیا۔ آدمی کوئی بات کہنے سے پہلے قسم کب کھاتا ہے اور کیوں کھاتا ہے؟ کوئی بات کہنے سے پہلے آدمی قسم کیوں کھاتا ہے؟ کب کھاتا ہے؟ جب کوئی بات بہت اہم ہوتی ہے تب بندہ قسم کھاتا ہے، اور سامنے والے کو اس بات کا قائل کرنا مقصود ہوتا ہے کہ سامنے والے کو اس بات کے سلسلے میں کسی قسم کا شک و شبہ نہ ہو، کوئی تردد نہ ہو، اور وہ اس بات کو مان لے اور سمجھ لے۔ بندہ اس وقت قسم کھاتا ہے۔ اور ہم کوئی بات کہتے ہیں تو قسم کھاتے ہیں، لیکن کتنی قسم کھاتے ہیں؟ ایک کھاتے ہیں، دو کھاتے ہیں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو سچوں کے سچے ہیں۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے سچا کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو ان کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ قسم کھا کر کوئی بات کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ دوسری بات، وہ تو احکم الحاکمین ہے، بے نیاز ہیں، بات کہہ دی، تم کو ماننا ہو مان لو اور نہ ماننا جاؤ بھوڑ میں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے مخاطب ہو رہے ہیں تو اپنے بندوں کے عرف کا پورا خیال کر کے مخاطبت فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ کے بندے جب آپس میں بات کرتے ہیں اور کوئی اہم بات کہنی ہوتی ہے اور سامنے والوں کو اس بات کا قائل کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ اس بات کو قسم کھا کر کے کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عرف کے مطابق ان سے گفتگو فرما رہے ہیں، کلام فرما رہے ہیں۔ اور جو بات جتنی اہم ہوتی ہے ہم
اس کو اتنے زیادہ مؤکد طریقے پر اور اتنی زیادہ قسمیں کھا کر کے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی قرآن کریم میں کہیں کوئی مضمون بیان کیا ہے تو ایک قسم کھائی ہے، جیسے والعصر، والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی پوری دنیائی انسانیت بڑے گھاٹے میں ہے۔ ایک مضمون بیان کیا ایک قسم کھا کر کے۔ اور کہیں اللہ تعالیٰ نے کوئی بات کہی ہے تو دو تین قسمیں کھائی ہیں، جیسے والتین، قسم ہے تین کی، انجیر کی، والزیتون، قسم ہے زیتون کی، وطور سینین، قسم ہے طور پہاڑ کی، وہذا البلد الامین، قسم ہے شہر مکہ کی۔ چار قسم کھائی، چار قسم کھا کے کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بے انتہا خوبصورت سانچے میں اور بے انتہا خوبصورت شکل و صورت میں پیدا کیا ہے۔ ایسے ہی یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مضمون بیان کر رہے ہیں، اور اس مضمون کو بیان کرنے سے پہلے چار قسمیں کھائیے۔ جو ساتھی باہر اندر آ جائیں، اندر جگہ خالی ہے۔ کیا قسم کھائی؟ فرماتے والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ برج سے مراد یہ ستارے، آسمان کی بلندی کو دیکھو اور اس کی وسعت کو دیکھو، اور اس کو مزین کیے گئے ستاروں کو دیکھو، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کے کمال کے شاہکار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پہلی قسم کھا رہے ہیں، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ والیوم الموعود، قسم ہے اس دن کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن۔ قسم ہے قیامت کے دن کی، جس دن کائنات کا یہ سارا نظام درہم برہم کر دیا جائے۔ آج اکا دکا لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، اکا دکا چیزیں فنا کے گھاٹ اتر رہی ہیں۔ ایک وقت آئے گا کہ پوری کی پوری کائنات صفحہ وجود سے پردہ عدم میں چلی جائے گی۔ نہ آسمان رہے گا، نہ زمین رہے گی، نہ چاند و سورج رہیں گے، نہ ستارے رہیں گے، نہ پہاڑ رہیں گے، نہ سمندر رہیں گے، نہ ہم رہیں گے، نہ آپ رہیں گے، کوئی بھی نہیں رہے گا۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ایک اللہ کی ذات باقی رہے گی بس۔ تیسری قسم کھائی وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، مفسرین کہتے ہیں شاہد سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ آج جمعہ کا دن ہے نا، جس کو ہفتے کے 7 دنوں کا سردار کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن کی قسم کھا کر کے اپنے بندوں کو اس دن کی عظمت کی طرف توجہ دلایا ہے کہ عام دنوں کی طرح اس کو بھی معمولی دن سمجھ کر کے مت گزار دو۔ باقی ہفتے کے 7 دنوں میں یہ دن انتہائی قیمتی ہے، مبارک ہے، لہذا اس کے ایک ایک پل اور ایک ایک گھڑی کو وصول کرو، اس کو قیمتی بناؤ۔ ومشہود، مفسرین فرماتے ہیں مشہود سے مراد وہ دن ہے جس دن سارے کے سارے لوگ اپنی قبروں سے زندہ ہو کر بارگاہ رب میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے، اس دن کو یوم مشہود کہا جاتا ہے۔ تو یہ 4 قسم اللہ نے کھائی، برجوں والے آسمان کی قسم کھائی، قیامت کے دن کی قسم کھائی، جمعہ کے دن کی قسم کھائی، اور یوم محشر جس دن لوگ میدان محشر میں اکٹھا ہوں گے اس دن کی قسم کھائی۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس چیز کی عظمت، اس چیز کی افادیت یا اس دن کی ہولناکی کی طرف بندوں کو متوجہ کرنا مقصد ہوتا ہے۔ یہ 4 قسمیں کھا کر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ، تباہ و برباد ہو گئے خندقوں والے۔
اللہ کی مار ہو، اللہ کی پھٹکار ہو، اللہ کی لعنت ہو خندقوں والوں پر، النار ذات الوقود، جو خندقیں ایندھن والی آگوں سے بھری ہوئی تھی، اذ ہم علیہا قعود، جب یہ خندق کھودنے والے اور خندق میں آگ دہکانے والے خندق کے کنارے کنارے بیٹھے ہوئے تھے اور تماشے دیکھ رہے تھے۔ یہ خندق والے کون ہیں؟ یہ خندق والے کون ہیں اور یہ قصہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طویل حدیث میں اس واقعے کو بیان کیا ہے، اور وہ حدیث مسلم شریف میں بھی ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، ابو داود شریف میں بھی ہے، اور احادیث کی دوسری کتابوں میں ہے۔ اس کے راوی ہیں حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امم سابقہ میں، یعنی تم سے پہلے کی امتوں میں اور ہم سے پہلے جو امت گزری ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، جن کو نصارہ کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کان ملک فی من کان قبلکم، تم سے پہلی امتوں میں ایک بادشاہ گزرا ہے، اس بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا اور بہت ہی ماہر جادوگر تھا۔ وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا، اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، ایسا نہ ہو کہ میں مر جاؤں تو یہ فن میرے ساتھ دفن ہو جائے، اور میرے پاس جو علم ہے، میرے پاس جو فن ہے، جادوگری ہے، اس کا کوئی جانکار آپ کے پاس نہ ہو۔ تو آپ ایسا کریں کہ کسی ذہین اور ذکی اور ہوشیار بچے کا انتخاب کریں اور اس کو میرے حوالے کریں تاکہ میں یہ فن اس کی طرف منتقل کر دوں اور اس کو سکھا دوں۔ چنانچہ بادشاہ کی سمجھ میں اس بڈھے کی یہ بات آ گئی، اور بادشاہ نے ایک انتہائی ہوشیار اور چالاک، ذہین و فتین بچے کا انتخاب کیا اور اس کو مکلف کیا کہ تم بابا کے پاس جا کر کے اس کے پاس جو ہنر ہے، جو علم ہے جادوگری کا، وہ اس سے سیکھو۔ چنانچہ وقت طے ہو گیا، اور اس طے شدہ وقت کے مطابق وہ بچہ اپنے گھر سے نکلتا اور اس جادوگر کے پاس جاتا، اور جادوگر اس کو وہ سکھاتا جو اس کے پاس علم تھا۔ اسی آمد و رفت کے دوران اس بچے کو پتہ چلا کہ اس کے راستے میں ایک اور بڈھا ہے، اس کے راستے میں ایک اور بڈھا ہے جو راہب ہے۔ راہب کہتے ہیں اس شخص کو جس کا تعلق عیسیٰ علیہ السلام سے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہو، عیسائی ہو، اور اس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کے لیے یکسوئی اختیار کر لی ہو، راہب تارک الدنیا ہو گیا ہو، اور اس کو دنیا کے اور دنیا کے جھمیلوں سے کوئی لینا دینا نہ ہو۔ چنانچہ بچہ آتے جاتے تھوڑی دیر اس راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا، جاتے ہوئے تھوڑا وقت اس کے پاس اور پھر آتے ہوئے تھوڑا وقت اس کے پاس دینے لگا۔ چنانچہ راہب نے اس کو کچھ مذہب کی باتیں بتائی، عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور انجیل کی تعلیمات اس کے سامنے رکھی، تو وہ چونکہ اس گھرانے سے تعلق رکھتا تھا جہاں شرک تھا، جہاں کفر تھا، جہاں بت پرستی تھی، لیکن جب اس نے اس بندے خدا کی زبان سے اللہ کی کتاب کو سنا، اللہ کے نبی کی تعلیمات اور ہدایات کو سنا، تو اس کی آنکھیں کھلی، اور چونکہ ذکی تھا، ذہین تھا، ہوشیار اور چالاک تھا، سمجھدار تھا، تو وہ سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ بات حق ہے۔ چنانچہ
راہب کی باتیں اس کو اچھی لگنے لگیں تو وہ اس کو سیکھنے کی غرض سے جانے لگا، سننے کی غرض سے جانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دی اور وہ عیسائی ہو گیا، یعنی راہب کے مذہب کو اس نے قبول کر لیا۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ کہ اس جادوگر کے ہاں آنے جانے کا جو وقت مقرر تھا اب اس میں کچھ آگے پیچھے ہونے لگا، تاخیر ہونے لگی، تو وہ جادوگر باز پرس کرتا تھا کہ بھئی تم آج آدھا گھنٹہ لیٹ کیوں آئے؟ اس لیے کہ وہ گھر سے نکل رہا ہے اپنے ٹائم پر، اب راستے میں اگر 15-20 منٹ اس راہب کے پاس بیٹھ رہا ہے تو جادوگر کے پاس 15-20 منٹ تاخیر سے پہنچ رہا ہے۔ تو جادوگر باز پرس کرتا تھا، جیسے استاد شاگرد سے باز پرس کرتا ہے کہ بھئی کیوں تاخیر سے آئے، لیٹ کیوں ہوئے، کہاں چلے گئے تھے، اور وہ بھی 1 دن ہو 2 دن ہو تو آدمی درگزر کرے، روز کا معاملہ تو اس نے پٹائی کی اور روز پٹائی کرتا تھا، اور پھر جب واپسی میں اس کے پاس بیٹھ جاتا تھا تو گھر قدرے تاخیر سے پہنچتا تھا تو گھر والے باز پرس کرتے تھے کہ بھئی 1 گھنٹے کی کلاس ہے 2 گھنٹہ کیسے لگ رہا ہے؟ تو اس نے راہب کو یہ صورتحال بتائی کہ میں آپ کے پاس بیٹھتا ہوں، آپ کے پاس بیٹھنا مجھے اچھا لگتا ہے اور آپ کی باتیں میرے دل کو موہ لیتی ہیں، لیکن میرے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے میں اپنے گرو کے پاس تاخیر سے پہنچتا ہوں تو وہ ناراض ہوتے ہیں، اور اپنے گھر تاخیر سے پہنچتا ہوں تو گھر والے ناراض ہوتے ہیں، تو اس کا کوئی حل بتائیں تاکہ میں آپ کے پاس بھی بیٹھوں، آپ سے استفادہ بھی کروں، اور پھر ادھر سے جو میری باز پرس ہوتی اس سے بھی بچ جاؤں۔ چنانچہ راہب نے اس کو ایک تدبیر سکھائی کہ جب جادوگر تم سے پوچھے کہ تاخیر کیوں ہوئی تو کہہ دینا کہ میں گھر سے تاخیر سے چلا تھا، امی ابو نے کسی کام میں لگا لیا تھا، کسی ضرورت سے روک لیا تھا، اور جب گھر والے پوچھیں کہ تاخیر کیوں ہوئی تو کہہ دینا کہ آج گرو نے تھوڑا وقت زیادہ لے لیا ہے، کچھ زیادہ بتانے اور سکھانے لگے، اس طرح سے تم کو میرے پاس بیٹھنے کا کچھ نہ کچھ موقع مل جائے گا۔ چنانچہ ایک روز وہ لڑکا آ رہا تھا تو راستے میں اس نے دیکھا کہ ایک شیر بیٹھا ہوا ہے اور اس نے گزرنے والوں کا راستہ روک رکھا ہے، اب راستے میں بیٹھا ہوا ہے، اب کیسے کوئی گزرے گا، کیسے کوئی آئے گا جائے، دونوں طرف کی ٹریفک رکی ہوئی، ایک دم جام راستہ۔ تو اس بچے نے دیکھا تو اس کے ذہن میں ایک بات آئی، کیا کہ آج تجربہ کرتے ہیں کہ یہ راہب اپنے مذہب میں، اپنے عقیدے میں اور اپنی فکر اور سوچ میں درست ہے، یا یہ کہ میرا وہ گرو جو ساحر اور جادوگر ہے وہ صحیح ہے، وہ درست ہے۔ چنانچہ اس نے ایک بڑا سا پتھر اٹھایا اور اس نے کہا اللہم ان کان ھذا الراہب احب الیک، اللہم ان کان امر الراہب احب الیک من امر الساحر فاقتلہ حتی یمضی الناس۔ یہ دعا اس نے کی اور وہ پتھر سے اس نے شیر کو مارا، کیا کہ اے اللہ اگر یہ راہب حق پر ہے اور ساحر باطل پر ہے تو اس شیر کو میں مار رہا ہوں تیرا نام لے کر کے، اس کو قتل کر دے تاکہ راستہ صاف ہو اور لوگ آنا جانا شروع کر دیں۔ چنانچہ اس نے یہ دعا کر کے جب پتھر شیر کو مارا تو شیر وہیں مر گیا۔ تو اس کے سامنے اور معاملہ واضح ہو گیا، کیا کہ یہ راہب اور راہب کا مذہب جو ہے یہ حق ہے۔ پھر آ کر کے اس نے راہب کو سارا واقعہ سنایا تو راہب نے دعا دی اور کہا کہ تم فضل و کمال کے اعلیٰ مقام پر پہنچ چکے ہو، حق تمہارے دل میں پیوست ہو چکا ہے، راسخ ہو چکا ہے، اور جس مقام پر تم پہنچ چکے ہو اب تمہارے آزمائش کے دن شروع ہونے والے ہیں، لیکن خدا را اگر اس کی نوبت آ جائے
تو میرا نام کہیں پر مت لینا، میرا تذکرہ کسی سے مت کرنا۔ یہ نصیحت اس نے کی۔ وقت گزرتا رہا، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے اتنا قرب عطا فرمایا، اس بچے کو اتنا قرب عطا فرمایا کہ وہ مستجاب الدعوات ہو گیا۔ ایسی ایسی بیماریاں، لا علاج بیماریاں، اس کی دعا سے لوگ شفا یاب ہو جاتے تھے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے تھے، ان معجزات میں ایک معجزہ یہ تھا کہ کوڑھ کا بیمار، کوڑھ کا مریض، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کوڑھ کا کوئی علاج نہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوڑھ کے مریضوں کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تھے تو ان کا یہ مرض جاتا رہتا تھا۔ مادرزاد نابینا، جو ماں کے پیٹ سے اندھا پیدا ہوا، جس کا دنیا میں نہ پہلے کوئی علاج تھا نہ آج کوئی علاج ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بچے کی آنکھ پر ہاتھ پھیر دیتے تھے، وہ بینا ہو جاتا تھا۔ تو انبیاء کے جو معجزات ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی امت کے مخصوص لوگوں کو وہی معجزات بشکل کرامات عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ بطور کرامت کے اس کے ہاتھوں سے یہ چیزیں ظاہر ہونے لگی کہ کوڑھ کا مریض وہ آتا تھا، بندہ ایک شرط لگاتا تھا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، پھر میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرما دیں گے۔ اندھے، کانے یہ آتے تھے اور اس سے کہتے تھے بھئی میرا علاج کر دو، بس اس کی یہی شرط ہوتی تھی، اللہ پر ایمان لے آؤ، میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمہیں شفا عطا فرمائیں۔ وقت گزرتا رہا اور دھیرے دھیرے اس کا یہ علاج ترقی کرتا رہا، اس کی شہرت بڑھتی رہی، لوگ اس کے بارے میں جانتے رہے۔ چنانچہ وقت کا جو بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر، اس کا حاضر باش، وہ اندھا ہو گیا، اس کی آنکھ کی روشنی سلب ہو گئی۔ ظاہر وزیر تھا بادشاہ کا، اس نے ادھر ادھر بہت بھاگ دوڑ کی، بہت پیسے خرچ کیے، لیکن اس کی بینائی واپس نہیں آئی، اور آدمی اندھا ہو گیا یعنی نکما ہو گیا۔ اب بادشاہ بھی اس کو نہیں پوچھے گا۔ بہرحال جب آدمی بیمار ہوتا ہے، کوئی بیماری لگتی ہے، تو پھر اس کے علاج کے لیے فکر مند ہوتا ہے، اور پھر نہ جانے کہاں کہاں چلا جاتا ہے، اور کیسے کیسے ڈاکٹروں کا سراغ وہ لگا لیتا ہے، کیسی کیسی دوائیوں تک وہ رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ چنانچہ وہ بھی فکر مند تھا، شدہ اس کو علم ہوا کہ اس طرح کا کوئی لڑکا ہے اور وہ علاج کرتا ہے۔ چنانچہ وہ وزیر بہت سارے روپے، پیسے، ہدیے، تحفے لے کر کے اس بچے کی خدمت میں آیا، اور اس نے لا کر کے پیش کر دیا کہ میری یہ تکلیف ہے، آپ میرا علاج کر دیجیے، اور یہ سب کچھ آپ کے قدموں میں نشاور ہے۔ اس بچے نے کہا کہ بھئی شفا میرے ہاتھ میں نہیں، شفا تو اللہ دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ پر ایمان لے آئیں اور صحیح مذہب کو قبول کر لیں تو میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے دیں گے۔ چنانچہ اس نے کہا ٹھیک ہے، جو صحیح مذہب ہے آپ اس کی تلقین مجھ کو کیجئے، مجھے بتائیے، میں وہ قبول کر لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ مومن ہو گیا، اور اس بچے نے اس کے لیے دعا کی، اس کی یہ بینائی واپس آ گئی اور آنکھیں روشن ہو گئی۔ حسب سابق وزیر بادشاہ کی مجلس میں پہنچ گیا۔ بادشاہ کو دیکھ کے بہت حیرت ہوئی، اس نے کہا تم تو اندھے ہو گئے تھے، تمہاری آنکھوں کی تو بینائی چلی گئی تھی، لیکن تم تو پہلے سے بھی زیادہ اچھے ہو گئے ہو، اور تمہاری روشنی پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی ہے، کہاں سے علاج کیا اور کیسے علاج کیا؟ تو اس نے کہا شفانی ربی، شفانی ربی، میرے رب نے مجھے شفا دے دی۔ چونکہ مومن ہو گیا تھا نا، اور جب مومن ہونے کے بعد دعا ہوئی اور اس دعا کی برکت سے اس کی بینائی واپس آئی، تو اس کا ایمان اور تو پختہ ہو گیا نا، اور مضبوط ہو گیا۔ تو اس نے کہا شفانی ربی، میرے رب نے مجھے شفا دی، اس نے میری بینائی مجھے واپس کر دی،
میری آنکھوں کو روشن کر دیا۔ تو بادشاہ کو حیرت ہوئی اور کہتا ہے اب غیری کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اس زمانے کے بادشاہ جو ہوتے تھے وہ اپنی بندگی کرواتے تھے، جیسے فرعون کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تم سب کا بڑا خدا ہوں اور تم میرے بندے ہو، چنانچہ سب اس کی پوجا پاٹ کرتے تھے۔ نمرود بھی یہی کرواتا تھا۔ چنانچہ یہ بادشاہ بھی صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ یہ معبود اور خدا بنا بیٹھا ہوا تھا۔ جب اس نے کہا شفانی ربی تو اس کو حیرت ہوئی اور اس نے کہا کہ کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی مالک ہے؟ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی معبود ہے؟ تو اس وزیر نے کہا، اس مؤمن باللہ نے کہا کہ ہاں، وہی میرا بھی رب ہے اور وہی تیرا بھی رب ہے، وہی میرا بھی رب ہے اور وہی تیرا بھی رب ہے۔ یہ سننا تھا کہ بادشاہ چراغ پا ہو گیا، غصے سے لال ہو گیا، آپے سے باہر ہو گیا کہ میرے دیوان میں بیٹھ کر کے مجھ سے بغاوت۔ چنانچہ اس نے جلادوں کو حکم دیا اور جلاد آرا لے کر کے آئے اور اس کے سر پر بیچوں بیچ مفرق کہا جاتا ہے، یہ جہاں سے مانگ نکلتی ہے، یہاں رکھا گیا اور آرا کے ذریعے سے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ پہلے تو اس کو زد و کوب کیا گیا، اس کی پٹائی اور دھلائی کی گئی اور اس کی دولت ایمان کو اس سے چھیننے کی پوری کوشش کی گئی، لیکن جب دیکھ لیا کہ یہ کسی بھی قیمت پر اپنے دین کو چھوڑنے والا نہیں ہے تو پھر اس سے بھی یہ بھی اعتراف کرایا گیا کہ تم کو یہ چیز ملی کہاں سے، تم کو یہ بات بتائی کس نے؟ چنانچہ اس نے کیا کیا؟ بچے کا نام لے لیا اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس راہب کا نام لے لیا۔ بہرحال اس کو تو ٹھکانے لگا دیا، لیکن یہاں دیکھیے کہ جب ایمان کی حلاوت، ایمان کی چاشنی کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو بندہ جان دینا گوارا کر لیتا ہے لیکن ایمان دینا گوارا نہیں کرتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات آپ نے سنے ہوں گے، پڑھے ہوں گے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ خاتون ہیں، صنف نازک ہیں، لیکن ابو جہل نے ان پر اتنا تشدد کیا صرف کس لیے کہ محبت کا دامن چھوڑ دو، ایک اللہ کی جو بندگی تم کرتی ہو اس کو چھوڑ دو اور 360 کی بندگی پر آ جاؤ۔ لیکن خاتون ہو کر کے انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن ایمان نہیں دیا۔ اسلام میں دین کے لیے سب سے پہلی شہادت ایک خاتون نے دی، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بہت مشہور ہے، حضرت عمار اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ بہت مشہور ہے، حضرت خبیب کا اور حضرت خباب کا واقعہ بہت مشہور ہے، اور اس طرح کی بہت ساری قربانیاں ہیں۔ چنانچہ اس بندہ خدا نے بھی جان دے دی لیکن ایمان نہیں دیا۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد پھر لڑکے کو بلایا گیا، اس راہب کو بلایا گیا، راہب کے اوپر بھی ظلم و تشدد ہوا، بربریت ہوئی اور اس سے مطالبہ ہوا کہ بھئی اپنا مذہب چھوڑ کر کے ہمارے مذہب کو قبول کرو، یعنی ہمارے معبود ہونے کا اقرار اور ہمارے رب اور خدا ہونے کا اقرار کرو۔ چنانچہ راہب کے ساتھ بھی وہی معاملہ کیا گیا جو اس وزیر کے ساتھ کیا گیا۔ اب رہ گیا یہ بچہ۔ بادشاہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بچے کی جان جائے، بادشاہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ بچے کی جان جائے۔ کیوں؟ اسے کہ بچے کے پاس ایک بہت بڑا علم ہے۔ کون سا علم؟ جادوگری کا علم۔ وہ بڈھا جادوگر جو اس کو جادوگری سکھاتا تھا اور اس پہ ایک لمبا وقت گزر چکا تھا، وہ اپنا فن پورا اس کی طرف منتقل کر چکا تھا۔ اب اگر بادشاہ اس کو قتل کر دیتا ہے تو پھر ایک بہت بڑا فن اس کے ساتھ رخصت ہو جائے گا۔ اسے بادشاہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کو قتل کرو۔ بہرحال اس کے اوپر ظلم کیا، تشدد کیا، اس کو ستایا، دھمکیاں دی
کہ بھئی ایمان چھوڑ دو اور جس مذہب پر پہلے تھے تم اور تمہارے آبا و اجداد اس پر آ جاؤ، لیکن بچہ کسی بھی قیمت پر ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو بادشاہ نے دوسری شکلیں بھی اختیار کی کہ کسی طریقے سے یہ واپس آ جائے۔ چنانچہ اپنے کچھ کارندوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ بہت اونچے پہاڑ پر، اس کو بہت اونچے پہاڑ پر لے جاؤ اور وہاں لے جا کر کے اس سے مطالبہ کرو ایمان چھوڑنے کا، کہ ایمان چھوڑو ورنہ ابھی یہیں سے دھکا دیں گے، نیچے گر جاؤ گے اور مر جاؤ گے۔ تو وہاں جا کر کے جب اوپر سے دیکھیں گے نیچے اور اپنا انجام، تو پھر ہو سکتا ہے کہ بھئی ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے وہ جب وہاں لے کر کے گئے اور اس کے سامنے یہ مطالبہ رکھا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ مجھے ان کے شر سے بچا لے، اے اللہ مجھے ان کے شر سے بچا لے۔ اس کی زبان سے ان کلمات کا نکلنا تھا کہ اس پہاڑ کے اندر ایک جنبش طاری ہوئی، ایک لرزہ طاری ہوا اور یہ سب لڑھک کر کے گر گئے اور بچہ بچ گیا۔ پھر وہاں سے وہ بادشاہ کے دربار میں آیا، اس کو دیکھ کر کے بادشاہ کی حیرت نہ دی، پوچھا تمہارے ساتھی کہاں ہیں؟ کہا وہ تو ٹھکانے لگ گئے، مجھے میرے رب نے بچا لیا۔ بادشاہ بہت حیران ہوا کہ اب کیا کریں؟ چنانچہ پھر کچھ لوگوں کو بلایا اور کہا کہ اس کو کشتی میں سوار کر کے سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کے اندر جانے کے بعد اس کے سامنے یہ بات رکھو کہ دین چھوڑو ورنہ بھی تم کو سمندر میں ڈال دیں گے۔ چنانچہ جب وہاں گئے اور وہاں جا کر کے پھر اس کے سامنے وہی مطالبہ کیا، تو اس نے پھر دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ ان کے شر سے میری حفاظت فرما، اے اللہ ان کے شر سے میری حفاظت فرما۔ موج آئی اور اس نے کشتی کو پلٹ دیا، سارے کے سارے ڈوب گئے اور پھر یہ کشتی پر بیٹھ کر کے ساحل پر آ گیا۔ پھر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوا۔ اب بادشاہ اس کو دیکھ کر کفِ افسوس مل رہا ہے اور اس کی اپنی بیچارگی اور اپنی بے بسی پر کیا کرے وہ؟ تو پھر اس بچے نے خود بتایا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو اس طریقے پر مار سکتے ہیں جو طریقہ میں بتاؤں گا، باقی آپ اپنے طریقے پر اگر مجھے راستے سے ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ نہیں ہٹا سکتے، میرے ساتھ بڑی طاقت ہے، اور وہ بڑی طاقت کس کی ہے؟ اللہ کی طاقت، اور جس کے ساتھ اللہ کی طاقت ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، جسے خدا رکھے اسے کون چکھے۔ تو بادشاہ نے کہا بتاؤ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے جس کو اختیار کر کے میں تم کو قتل کر سکتا ہوں، مار سکتا ہوں اور تمہارے شر سے اپنے کو اور اپنی پوری قوم کو بچا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک بڑے میدان میں پورے ملک کے لوگوں کو اکٹھا کریں اور وہاں سولی لگائیں، یعنی لکڑی اونچی سی گاڑیں اور مجھ کو اس پر لٹکائیں تاکہ سب لوگ مجھے دیکھیں دور سے، اور پھر میرے ترکش سے تیر نکالیں اور تیر نکال کر اس پر پڑھیں بسم رب ھذا الغلام، بسم رب ھذا الغلام، کہ میں اس غلام کے رب کا نام لے کر اس کو مارتا ہوں۔ کہ اگر آپ یہ طریقہ اختیار کریں گے مجھے مارنے کا تو آپ مجھے مار سکتے ہیں، اس کے علاوہ مجھے مارنے کی اور قتل کرنے کی کوئی اور شکل نہیں ہے۔ چنانچہ بادشاہ اتنا حواس باختہ تھا، اس کو اپنی خدائی خطرے میں نظر آ رہی تھی، اور صرف خدائی نہیں بلکہ اپنی سلطنت اور بادشاہت خطرے میں آ رہی تھی، خطرے میں نظر آ رہی تھی، اس لیے وہ ہر قدم اٹھانے کے لیے تیار تھا۔ چنانچہ اس نے کہا ٹھیک، بادشاہ نے اعلان کر دیا، جگہ کا انتخاب ہو گیا، وقت بھی متعین ہو گیا، لوگ اکٹھا ہو گئے اور اس کو قتل کرنے کی ترتیب بنا لی گئی۔ پھر بادشاہ نے اس کے کہنے کے مطابق اسی کے ترکش سے تیر نکالا اور اس کو کمان میں لگایا اور کہا
بسم رب هذا الغلام، اقتلہ بسم رب هذا الغلام، کہ میں اس کو اس کے رب کے نام لے کر کے مارتا ہوں۔ چنانچہ اس نے تیر کا نشانہ لگایا، تیر کا نشانہ اس کی کنپٹی کے پاس آ کر لگا، خون نکلا، اس بچے نے اپنا ہاتھ وہاں لگایا اور مر گیا۔ یہ منظر دیکھ کر کے سارا مجمع چیخ اٹھا، آمنا برب الغلام، آمنا برب هذا الغلام، آمنا برب هذا الغلام، آمنا برب هذا الغلام۔ پورے مجمع سے یہ چیخ اٹھی، آمنا برب هذا الغلام، میں اس بچے کے، ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لے آتے ہیں، ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لے آتے ہیں، ہم سب اس بچے کے رب پر ایمان لے آتے ہیں۔ بادشاہ کی ساری تدبیر الٹی ہو گئی، بادشاہ کی ساری تدبیر الٹی ہو گئی۔ ایک مومن سے جان چھڑانے کے لیے اتنا بڑا قدم اس نے اٹھایا اور اتنے سارے ایمان والے پیدا ہو گئے، پورا ملک مومن ہو گیا۔ اب بادشاہ اور گھبرایا اور پریشان ہوا، اب کیا کریں؟ چنانچہ اس نے اپنے کارندوں کو بلایا اور شارع عام پر بہت ساری خندقیں کھدوائی، اور خندقیں کھدوا کر کے اس میں آگ کے الاؤ دہکائے، اور حکم دیا اپنی فوج کو، اپنی پولیس کو، کہ جو بھی مومن ہے اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو پکڑا جائے، اور یہاں لا کر کے اس خندق کے سامنے، اس دہکتے ہوئے الاؤ کے سامنے اس سے مطالبہ کیا جائے کہ ایمان کو اور اپنے دین کو چھوڑو اور بادشاہ کے دین کو، بادشاہ کے مذہب کو اختیار کرو، یعنی بادشاہ کی خدائی اور اس کی معبودیت پر ایمان لے آؤ جیسے پہلے تمہارا ایمان تھا، ورنہ تم کو اس دہکتے ہوئے الاؤ میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ پکڑ پکڑ کر کے، گرفتار کر کے ایک ایک ایمان والا لایا جاتا تھا، ایک ایک ایمان والا لایا جاتا تھا، اور اس کے سامنے یہ مطالبہ رکھا جاتا تھا، اور اس مطالبے کو پورا نہ کرنے کی صورت میں اس کو اس دہکتے ہوئے الاؤ میں ڈال دیا جاتا تھا۔ آخر میں ایک خاتون لائی گئی، آخر میں ایک خاتون لائی گئی، اس کی گود میں دودھ پیتا ہوا بچہ تھا۔ اس خاتون سے کہا گیا کہ اپنے اس نئے دین کو چھوڑ کر کے پرانے دین پر آ جاؤ، ورنہ یہ تمہارا آخری انجام ہے، اس آگ میں تم کو جلنا اور بھننا پڑے گا۔ چنانچہ اس خاتون نے کچھ جھجک محسوس کی۔ جھجک کیوں محسوس کی؟ اپنے لیے نہیں، اپنی جان کے لیے نہیں، بلکہ اس کی گود میں جو دودھ پیتا معصوم بچہ تھا اس کی وجہ سے اس نے کچھ جھجک محسوس کی۔ تو اس بچے نے، جو بولنے کی عمر میں نہیں تھا، جو بولنے کی عمر میں نہیں تھا، وہ بولا، امی آپ تردد نہ محسوس کریں، جو آپ کو آگ نظر آ رہی ہے یہ نار نہیں ہے بلکہ گلزار ہے، یہ پھولوں کی سیج ہے، اس میں جانے سے آپ گھبرائیں نہیں، اس میں جائیں گی اور سیدھے جنت میں چلی جائیں گی۔ چنانچہ جب بچے نے یہ خوشخبری سنائی اور ہمت بڑھائی تو اس خاتون نے بھی اس آگ میں چھلانگ لگا دی۔ یہی وہ واقعہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں کھائیں اور فرمایا قتل اصحاب الاخدود، تباہ و برباد ہو جائیں، اللہ کی مار ہو، اللہ کی پھٹکار ہو خندقوں والوں پر۔ جو خندق دہکتے ہوئے آگ سے بھری ہوئی تھی اور جس کے ارد گرد بادشاہ اور بادشاہ کے کارندے بیٹھے ہوئے تھے اور دہکتی ہوئی آگ میں ایمان والوں کے جلنے کے مناظر دیکھ رہی تھی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ، وہ بدبخت ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے وہ اس پر گواہ ہیں، اور کل میدان محشر میں وہ اپنے اس جرم کا اعتراف کریں گے اور اقراری مجرم بن کر کے جہنم کے سخت سے سخت عذاب میں جائیں گے۔ یہ اتنا بیان کرنے کے بعد آگے اللہ تعالیٰ کہتے کیا ہیں؟ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، ان بندگان خدا کے ساتھ یہ جو کچھ ہوا ہے وہ صرف ان کے مجھ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ہوا ہے،
وما نقموا منہم، ان کو ان بدبختوں نے یہ سزا نہیں دی اور ان سے یہ انتقام نہیں لیا مگر اس وجہ سے کہ وہ ایمان رکھ رہے تھے باللہ العزیز الحمید، اس اللہ پر جو زبردست ہے، غالب ہے اور ستودہ صفات ہے۔ تو تعلق مع اللہ کی وجہ سے، ایمان باللہ کی وجہ سے ہر دور میں اہل حق پر آزمائشیں آتی رہی ہیں، امتحانات ہوتے رہے ہیں۔ مقربہ را بیش بود حیرانی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ مضبوط تھا، چنانچہ آپ کے اوپر سب سے زیادہ آزمائشیں آئی ہیں، آپ سب سے زیادہ امتحان میں مبتلا کیے گئے ہیں اور ہمہ جہتی امتحان میں مبتلا کیے گئے ہیں، ہمہ جہتی امتحان میں مبتلا کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کہہ دیں کہ ہم اللہ پر ایمان لے آئے اور اتنا کہہ دینا ان کے لیے کافی ہوگا اور وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ اپنے اس دعوے میں وہ آزمائے نہیں جائیں گے، جانچے نہیں جائیں گے، پرکھے نہیں جائیں گے کہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ اور کیسے پرکھے جائیں گے، کیسے جانچے جائیں گے؟ انہی ناگفتہ حالات کے ذریعے سے، انہی مصائب کے ذریعے سے، نامساعد حالات کے ذریعے سے۔ اور پوری تاریخ اسلام اس قسم کی آزمائشوں سے، اس قسم کے حالات سے، اس قسم کے مصائب سے بھری پڑی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، راہ خدا میں سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا گیا، راہ خدا میں سب سے زیادہ انبیاء کو ستایا گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قوم اتنا پتھر مارتی تھی، اتنا پتھر مارتی تھی، اتنا پتھر مارتی تھی کہ آپ خون سے لہو لہان ہو جاتے تھے، آپ لہو لہان ہو جاتے تھے اور آپ کا جسم مبارک پتھروں سے ڈھک جاتا تھا اور ان پتھروں سے نکلنے کی تاب آپ کے اندر نہیں ہوتی تھی۔ جبریل امین آ کر کے پتھر ہٹاتے تھے، تب آپ ان پتھروں کے اندر سے نکلتے تھے اور صبح ہوئی پھر اپنے مشن پر لگ گئے، پھر اپنے کام پر لگ گئے۔ تو اہل حق کے اوپر آزمائشیں آتی رہی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر اللہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ صرف یہ کہہ دینے سے تم جنت میں چلے جاؤ گے کہ تم مومن ہو، مسلمان ہو، تم اللہ والے ہو؟ حالانکہ ابھی تمہارے اوپر اس طرح کی آزمائشیں نہیں آئی ہیں جس طرح کی آزمائشیں تم سے پہلے ایمان والوں اور ایمان والیوں پر آ چکی، اور طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کی آزمائشیں، طرح طرح کی آزمائشیں، اور اس درجے کی آزمائش کہ نبی جیسا باہمت انسان، نبی جیسا باہمت انسان وہ چیخ اٹھا متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے؟ اللہ کی مدد آئے گی، اللہ نے وعدہ کیا ہے اور اللہ وعدہ خلاف نہیں ہے، لیکن اب کب آئے گی؟ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الا ان نصر اللہ قریب، خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس قسم کے امتحان اور آزمائش میں کیا ہو جاتے ہیں، اس قسم کے امتحانات اور آزمائشوں سے سرخرو ہو کر کے نکلتے ہیں اور کامیابی ان کا قدم چومتی ہے، اور شقی اور بدبخت ہوتے ہیں وہ جو اس قسم کے امتحانات میں اور اس قسم کی آزمائشوں میں کیا ہو جاتے ہیں، فیل ہو جاتے ہیں۔ اور کسی بھی ایمان والے کو، کسی بھی ایمان والی کو ستانا
دکھ دینا، تکلیف پہنچانا یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، معمولی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، جو لوگ ایمان والوں کو اور ایمان والیوں کو ستاتے ہیں، مشق ظلم و ستم بناتے ہیں، اور پھر انہوں نے اپنے اس جرم سے، اپنے اس ظلم سے، اپنی اس زیادتی سے توبہ نہیں کیا اور اسی حال میں دنیا سے چلے گئے، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے۔ اور جہنم میں ایک دو طرح کے عذاب نہیں ہیں، طرح طرح کے عذاب ہیں، اور فرمایا ان کو جہنم میں طرح طرح سے عذاب دیا جائے گا، اور خاص طور پر آگ میں جلانے کا، تپانے کا اور بھننے کا عذاب دیا جائے گا۔ اسے کہ دنیا میں ہمارے ایمان والے بندوں اور ایمان والی بندیوں کو اپنی کڑوی کسیلی سے ان کو کیا کرتے تھے؟ جلاتے تھے، یا اپنی گولیوں سے، اپنے بموں سے، اپنی میزائلوں سے اور طرح طرح کے ہتھیاروں سے ان کو کیا کرتے تھے؟ جلاتے تھے، جسمانی اعتبار سے بھی، روحانی اعتبار سے بھی، تو ان کو بھی اسی طرح کا عذاب دیا جائے گا۔ لیکن انہوں نے دنیا میں کسی مومن کو ستایا، کتنے دن ستایا اور کتنی دیر ستایا، لیکن اس کی پاداش میں ان کو جہنم کی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ جلنا پڑے گا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا، جو لوگ ایمان والوں اور ایمان والیوں کو ناحق ستاتے ہیں، ناحق ستاتے ہیں، چاہے اپنی زبان سے ستاتے ہیں، چاہے اپنے قلم سے ستاتے ہیں، چاہے اپنے ہاتھ اور پیر سے ستاتے ہیں، چاہے قسم قسم کے ہتھیاروں اور دوسری چیزوں سے ستاتے ہیں، دکھ پہنچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اپنی اس ناشائستہ حرکت سے بہت بڑا گناہوں کا بوجھ انہوں نے اپنے سر پر لاد لیا۔ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ سے عافیت کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں امن عطا فرما، عافیت عطا فرما، ہر قسم کے امتحان سے، ہر قسم کی آزمائش سے، ہر قسم کی ابتلا سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ لیکن اگر بقضائے خداوندی اس طرح کی کوئی آزمائش آ جائے، امتحان آ جائے، تو اپنے دین و ایمان کا سودا ہرگز نہیں کرنا چاہیے، اپنے دین و ایمان کا سودا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اور ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اہل غزہ میں، ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے اہل غزہ میں، اور ہمارے لیے نہیں، دنیا کے ایک ایک انسان کے لیے بہت بڑا سبق ہے، چاہے اس کا تعلق جس مذہب سے بھی ہو، جس دھرم سے بھی ہو، بہت بڑا سبق ہے۔ اور لوگ سبق لے رہے ہیں، لوگ سبق لے رہے ہیں کہ حالات کتنے ناگفتابے ہیں، حالات کتنے ناگفتابے ہیں، لیکن دشمن کے سامنے وہ سر جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ایک اللہ کے سامنے جھک چکا ہے۔ جو سر ایک اللہ کے سامنے جھک چکا ہے، اب وہ کسی اور کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گھر لٹ گیا لٹ جائے، لوگ تباہ و برباد ہو گئے ہو جائیں، ایمان سے قیمتی کوئی چیز نہیں۔ نہ ایمان سے قیمتی باپ ہے، نہ ایمان سے قیمتی ماں ہے، نہ ایمان سے قیمتی شوہر ہے، نہ ایمان سے قیمتی بیوی ہے، نہ ایمان سے قیمتی خاندان اور کنبہ ہے، نہ ایمان سے قیمتی اپنی دکان اور تجارت ہے، نہ ایمان سے قیمتی اپنا بنگلہ اور اپنی کوٹھی اور اپنی جھوپڑی ہے۔ ایمان سب سے بڑی چیز ہے، اور ایمان کے لیے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، اور انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے، انہوں نے کر کے دکھا دیا ہے۔ سخت سے سخت مراحل سے گزر رہے ہیں، گزر رہی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، لیکن زبان پر کیا ہے؟ الحمدللہ، شکر اللہ۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ ولی الصالحین۔ Thanks for watching. Don't forget to like,
comment, share and subscribe to Al Wahid channel.